آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جبین کے پل لٹا دیا۔ یہ ہوتی ہے نا پیشانی، اسے پیشانی کہتے ہیں، اور یہ جبین جسے ہم کن پٹی کہتے ہیں، کن پٹی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم نے لٹا دیا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل ہی نہیں رہی، حالانکہ چھری کا کام چلنا ہے، تو کیا پتہ چلا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر توحید انسان کی زندگی کے اندر آ جائے، انسان کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں توحید کا سبق دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، کتنے 80 سال پکارتے رہے ہیں اللہ بیٹا عطا کر دے۔ اب ابراہیم نے 2 سال دعا کر کے چھوڑی تو نہیں تھی، اللہ میری سن ہی نہیں رہا، 80 سال مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جب اللہ نے بیٹا دے دیا، فرمایا اے ابراہیم اسے ذبح کر دو۔ اب یہاں پر رک کر سمجھیے، جب انسان اکیلا ہو، حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم دشمن تھی، محلے میں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، سب دشمن تھے، اپنے پرائے سب دشمن تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، ابراہیم کو پتا تھا ایک بیٹے یہ دستے بازو بنا ہے، اب میرا بازو بنا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو ذبح کر دو۔ یہ عظیم قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، پیروں سے دعا کرواتے ہیں، دل کے اندر عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیروں کی دعا کو سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا۔ اور یارو اللہ تعالیٰ اگر سننے پہ آ جائے نا، اللہ تعالیٰ سننے پہ آ جائے، سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چیونٹی کی پکار کو اللہ سن لیتے ہیں۔ پھر ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر فقیروں کے پاس جانتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پکارا کب ہے؟ حضرت خولہ کی طرح اللہ کو پکارے نا، اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ جن قبر والوں کے پاس تم جاتے ہو نا آپ بیٹے لینے کے لیے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یہ تمہیں کیا اولاد عطا کریں گے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جیسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، اللہ جیسے چاہے بیٹے عطا کر دے، اور اللہ جیسے چاہے دونوں عطا کر دے، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جیسے چاہے بے اولاد کرے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، آپ نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، ضرور حکمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اولاد آپ کے لیے نافرمان ثابت ہو جائے، وہ آپ کو قتل ہی نہ کر دے۔ بڑے بڑے واقعات سننے میں آتے ہیں نا، اولاد نے باپ کو قتل کر دیا، تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا مانگتے رہیں۔ جو چیز نہ ملے یہ کہہ لیں، دل کو سمجھا لیں کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہو، اور حکمت ہے بھی صحیح۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے، جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ایک عظیم سنت جس کو ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں، اس سنت کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ تمام مسلمان اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہر بندے کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس سنت ابراہیمی کو ہر سال 10 ذی الحجہ کو پورا کرتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ کن کی محنتوں کا صلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عظمت والے نبی ہیں۔ ابراہیم کی نسل میں سے کئی نبی آئے،
اس لیے انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے دادا، نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مصائب، مشکلات، پریشانیوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ ان کے اوپر پریشانیاں آئی تھی۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی پریشانیاں اس بندے کے اوپر نازل کرتے ہیں، اس بندے کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، محبوب کی زندگی کو دیکھ لیجئے، مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، میرے محبوب مکہ کے بازاروں میں ہوں یا طیف کے بازار میں ہوں، حضور جدھر بھی تھے میرے محبوب علیہ السلام کو ستایا جاتا تھا۔ بیگانوں نے تو پتھر مارے ہی، اپنوں نے بھی نہ چھوڑا تھا۔ میرے محبوب حالت سجدہ میں تھے، ظالموں نے سجدے کا لحاظ بھی نہیں کیا، میرے محبوب کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری پھینک دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی کر کے، کبھی تمہارے کسی بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کے۔ والانفس والثمرات وبشر الصابرین، آگے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس مصیبت، اس آزمائش کی گھڑی میں بندہ صبر کر جائے، وبشر الصابرین، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، برادری والوں کو بتاتے نہیں ہیں، محلے والوں کو اکٹھا نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں، درباروں کے اوپر نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے در پہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوتے ہیں نا صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ آزمائش آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی، اس گھر کو بتوں کا گہوارہ کہا جاتا تھا، یعبد الاصنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے، بائع الاصنام بھی تھے، یعبد الاصنام بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے، بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھر میں جنم لیا جہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، سارے کے سارے لوگ کافر تھے، سب کے سب لوگ مشرک تھے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، اور کوئی نمرود کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستارے کی پوجا کرتا تھا، ہر بندے نے اپنا الگ ایک الہ بنا رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے حالات کے اندر آنکھ کھلی جب لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، لفی ضلال مبین۔ میرے محبوب علیہ السلام بھی جب دنیا کے نات کے اندر آئے، لوگ کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر جب آئے، لوگ کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کو بیچا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن کہنے لگا اے ابراہیم جاؤ یہ بتوں کو بیچ کر آؤ۔ اب والد کا حکم تھا، ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو لیتے ہیں، بازار کے اندر چلے جاتے ہیں، بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنے لگ جاتے ہیں، اور کیا صدا لگاتے ہیں؟ جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے بت خرید لو۔ باپ کا حکم بھی پورا ہو گیا، اپنا مقصد بھی پورا ہو گیا، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت بھی دے دی۔ بچپن ہی سے توحید کی تڑپ، توحید کا جذبہ، توحید کا ذوق اور شوق حضرت ابراہیم کے دل کے اندر اللہ نے رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی پکار کو قرآن بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی،
کیا کہنے لگے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کتنے پیار کے ساتھ اپنے ابا کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابا جان، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان جو بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی بولیوں کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے بے جان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے ابا جان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ مشرک باپ کا جواب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا مشرک باپ کہتا ہے اے ابراہیم کیا تو میرے بتوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ لئن لم تنتہ، اگر تو باز آ گیا تو ٹھیک ہے، میرے بتوں کو، میرے خداؤں کو، میرے الہوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سن لے میرا تو ایک ہی اعلان ہے لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم میں تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا، اے ابراہیم تجھے پتھر ماروں گا، تجھے ڈانٹ دوں گا۔ ایک باپ ہے، مشرک باپ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں لگا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، جب توحید دل کے اندر آ جائے پھر انسان کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، پھر انسان غیر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب توحید دل کے اندر گھر کر جائے پھر انسان جان تو دے سکتا ہے، پھر انسان توحید سے پھر نہیں سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ جسم کے اوپر، سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھتا تھا، عرب کی تپتی ہوئی صحرا تھی، کوئلوں کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا تھا۔ بلال احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ستایا جاتا ہے، اور اسلام کی پہلی شہیدہ جو خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنا ستایا جاتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اصبروا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ توحید کے اوپر ان کو اتنی ماری پڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے توحید کی خاطر اپنی جانیں دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ دھمکی لگا رہا ہے اے ابراہیم تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے گھر سے نکلنا تو گوارا کر سکتا ہوں، اے ابا جان توحید کے ترانوں سے میں نہیں رک سکتا، اے ابا جان توحید کے ترانے تو گاتا ہی رہوں گا۔ قال سلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش بھی مانگوں گا۔ لیکن اللہ نے فرما دیا اے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، اے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کہیں گے اے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، حضرت ابراہیم قدموں کی طرف دیکھیں گے، نیچے نظریں جھکا کر کے دیکھیں گے، اللہ تعالی حضرت ابراہیم کے والد کو ایک بچو کی شکل دے دیں گے۔ اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے اسے گھسیٹ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیجئے، فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ توحید کون کہتا ہے انسان کو اعلیٰ نسب حسب بچا لیتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، آنکھوں کے سامنے بچو بن کر کے جہنم میں جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیر کے ہم مرید ہیں، یہ پیر ہمیں بچا لیں گے، ہم اس امام کے پیروکار ہیں، یہ امام ہمیں بچا لیں گے، کہتے ہیں ہم نے اس پیر کی بیعت کر رکھی
رکھی ہے ہمیں یہ بچا لیں گے، ہم فلاں گدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ گدی والے ہمیں بچا لیں گے۔ اور یارو اگر بچانا ہوتا تو ابراہیم کے والد کو اللہ بچا لیتا۔ اللہ اکبر، اگر اعلیٰ نسب کی کوئی قدر ہوتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کبھی بھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا ابو طالب، اے چچا ابو طالب، صرف میرے کان میں یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید کا ترانہ ایک مرتبہ میرے کان میں پکار تو دے، اونچا نہیں تو آہستہ آواز میں کہہ دے، اے میرے چچا میں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر، حضرت رسول اللہ کا چچا فابا ان یقولا لا الہ الا اللہ، یہ کس سے کہانیاں نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فابا ان یقولا لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے چچا نے توحید کا ترانہ بلند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج لوگوں نے ایمان ابی طالب پہ کتابیں لکھ دی کہ ابو طالب مومن تھا، ظالمو ڈر جاؤ، جب رب کا قرآن کہتا ہے ابو طالب جہنمی تھا، جب نبی علیہ السلام کی حدیث، صحیح حدیث میرے محبوب علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابو طالب جہنمی ہے، جس نے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں پکارا تھا۔ تو یاروں توحید انسان کے اندر گھر کر جائے پھر انسان جان تو دے سکتا ہے لیکن توحید سے پھر نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، اگر اعمال جتنے مرضی زیادہ ہوں توحید نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے، عالم الغیب اگر کسی اور کو سمجھتے ہو، حاجت روا کسی اور کو سمجھتے ہو، مشرکین مکہ کا قصور کیا تھا، لات منات عزا ہبل نیلا اصناف ان کے بت تھے، انہوں نے 360 بت تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام سے قبل انہوں نے 360 بت بیت اللہ کے جیسی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا۔ وہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو انہیں اللہ کے ہاں سفارشی صرف کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے ہاں ان کی سفارش ڈالتے ہیں، ہم تو ان کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہی معاشرے کا حالت بن چکی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، پیروں سے دعا کرواتے ہیں، دل کے اندر عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیروں کی دعا کو سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا۔ وہ یارو اللہ تعالیٰ اگر سننے پہ آ جائے نا، اللہ تعالیٰ سننے پہ آ جائے، سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چیونٹی کی پکار کو اللہ سن لیتے ہیں۔ اگر اللہ سننے پہ آ جائے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، کہا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کھلے میدان میں حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر کلیم اللہ جن سے اللہ کلام کیا کرتا تھا، وہ عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی، موسیٰ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرے اس قوم کے اندر جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جن کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا۔ تو اس بندے نے بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے فوراً بارش نازل کر دی۔ مطلب کہ اللہ نے اس بندے کی دعا کو سن لیا۔ اللہ سننے پہ آئے گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے، موڑنے پہ آئے بڑے بڑوں کو اللہ موڑ دیتا ہے۔ موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کے میرے محبوب نے 3 درجے بتلائے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا کا ادب بھی یہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیے، پھر استغفار کیجئے۔ اس کے بعد جو اللہ سے آپ نے مانگنا ہے رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، جو چاہیے اللہ سے مانگیے۔ اب اس کے آگے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے، چہرے کے اوپر ملے، فوراً اللہ نے آپ کو چیز عطا کر دی۔ اور دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبتیں آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت کی وجہ سے ان مصیبتوں کو ٹال دیا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک اعمال کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں نے اعمال تو کیے کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گے میرے بندے، وہ دنیا کے اندر جو مجھ سے تو دعائیں کرتا تھا نا،
لوگ کہتے تھے تیری قبول نہیں ہو رہی، لیکن تو دعائیں کرتا رہتا تھا، دعائیں کرتا رہتا تھا، مسلسل دعائیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے ان تیری ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر دیا ہے، کیونکہ میں تو عالم الغیب تھا، مجھے تو معلوم تھا کہ میرے بندے کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں نے ان تیری ساری دعاؤں کو ذخیرہ بنا کے آج تیرے نامہ اعمال میں رکھ کے تیرے نامہ اعمال کی میزان کو وزنی کر کے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں تو گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہاں ایک نکتے کی بات عرض کرتا جاؤں کہ یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اگر 2 لگی ہوں، روشنی پھر بھی کم ہو تو لائٹ ایک ختم کرنی چاہیے، 3 کرنی چاہیے؟ کتنی کرنی چاہیے؟ کتنی کرنی چاہیے؟ بولے نا، کتنی کرنی چاہیے؟ 3 کرنی چاہیے، مطلب بڑھانی چاہیے۔ 3 لائٹیں لگائی ہیں، روشنی پھر بھی نہیں آ رہی، 4 کریں گے یا ساری اتار دیں گے؟ 4 کریں گے نا، مطلب کہ اگر کوئی آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ دعاؤں میں اضافہ کریں، نہ کہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی نہیں رہا۔ یہ دعا میں جلدی کا مطلب ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا دعا میں جلدی نہ کیا کرو۔ یہ دعا میں جلدی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن ہی نہیں رہا، ہم بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہ جانے اللہ کن کی سنتا ہے، پھر ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر فقیروں کے پاس جانتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پکارا کب ہے۔ دعائیں تب قبول ہوگی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ ایک پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اللہ مجھے خالی لٹا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتا ہے انسان کو خالی ہاتھ موڑتے ہوئے، کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، ویسے ہی خالی ہاتھ چلا جائے۔ اس لیے جب مانگنی چاہیے، مشکل آ جائے تو اللہ سے مشکل حل کروانی چاہیے۔ ان پیروں فقیروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم پکارتے ہو نا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ پیدا کرنے تو دور کی بات ہے، وہم یخلقون، اللہ نے ان کو خود پیدا کیا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن قبر والوں کے پاس تم جاتے ہو نا بیٹے لینے کے لیے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یہ تمہیں کیا اولاد عطا کریں گے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، اور اللہ جسے چاہے دونوں عطا کر دے، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہے بے اولاد کرے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، آپ نے اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگی، اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، ضرور حکمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اولاد آپ کے لیے نافرمان ثابت ہو جائے، وہ آپ کو قتل ہی نہ کر دے۔ بڑے بڑے واقعات سننے میں آتے ہیں نا، اولاد نے باپ کو قتل کر دیا، تو دعا چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا مانگتے رہیں۔ جو چیز نہ ملے یہ کہہ دیں، دل کو سمجھا لیں کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہو، اور حکمت ہے بھی صحیح، ہو سکتا ہے وہ اولاد آپ کو قتل کر دے، آپ کی نافرمان ثابت ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، وہ بیٹیاں آپ کے لیے فرما بردار ثابت ہو جائیں۔ ایک صحابی کی 6 بیٹیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ میرے محبوب نے دعا کی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ رات خواب آئی، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، جہنم کے جو دروازے ہیں ہر دروازے کے اوپر میری ایک بیٹی موجود تھی۔ جب مجھے وہ جہنم کی طرف لے کر جانے لگتے تھے تو بیٹی سامنے آ جاتی، فرماتی نہیں میرے ابا کو جہنم میں نہیں جانے دینا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ دور جاہلیت میں یہی ہوتا تھا نا، اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، قرآن کہتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، تسود وجوہ، قرآن کہتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اسلام نے یہ عزت عطا فرمائی، اور توحید کی یہ ساری برکات ہیں۔ اگر توحید انسان کی زندگی کے اندر آ جائے، انسان کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں توحید کا سبق دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، کتنے 80 سال پکارتے رہے اے اللہ بیٹا عطا کر دے۔ اب ابراہیم نے 2 سال دعا کر کے چھوڑی تو نہیں تھی، اللہ میری سن ہی نہیں رہا، 80 سال مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جب اللہ نے بیٹا دے دیا، فرمایا اے ابراہیم اسے ذبح کر دو۔ اب یہاں پر رک کر سمجھیے، جب انسان اکیلا ہو، حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم دشمن تھی، محلے میں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، سب دشمن تھے، اپنے پرائے سب دشمن تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، ابراہیم کو پتا تھا ایک بیٹے یہ دستے بازو بنا ہے، اب میرا بازو بنا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو ذبح کر دو۔ یہ عظیم قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین،
حضرت ابراہیم بھی چلے گئے، حضرت اسماعیل بھی چلے گئے، دونوں وقت کے نبی ہیں، ایک حضرت ابراہیم ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جبین کے پل لٹا دیا۔ یہ ہوتی ہے نا پیشانی، اسے پیشانی کہتے ہیں، اور یہ جبین جسے ہم کن پٹی کہتے ہیں، کن پٹی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم نے لٹا دیا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل ہی نہیں رہی، حالانکہ چھری کا کام چلنا ہے، تو کیا پتہ چلا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ غیب کی خبریں جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے قربانی آ رہی ہے تو اپنے دلوں کو خالص کر لیجیے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیجیے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے پھر قربانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں توحید ہی تو سکھا رہی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میرا روزہ، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پیروں فقیروں کی بات نہیں آئی، رب العالمین کی بات آئی۔ یہ آیت بھی ہمیں قرآن پاک کی عقیدہ توحید سمجھا رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجیے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک ٹاپک، ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع اور دعوت توحید ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت جو ایک دعوت تھی، وہ تمام انبیاء کی دعوت توحید دعوت تھی۔ تمام انبیاء کرام آئے، سب کی دعوت ایک ہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا، اس ہر نبی کی پکار یہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ آج ہم نے اس عقیدے کو سمجھا ہی نہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درختوں کے پتے چوس رہے تھے، چمڑا چوس چوس کے گزارا کر رہے تھے، لوگ ظلم کر رہے تھے، لیکن عقیدہ توحید اندر مضبوط تھا، کوئی فکر ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی، کیوں؟ بنیادی وجہ یہی ہے، عقیدہ توحید مضبوط تھا۔ سب سے زیادہ مضبوط عقیدہ میرے محبوب علیہ السلام کا مضبوط تھا۔ طیف کی وادیوں کے اندر پتھر کھا رہے میرے محبوب علیہ السلام، جوان بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، حضور علیہ السلام کو لوگ مار رہے ہیں، لیکن عقیدہ توحید مضبوط تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو خالص کرنا چاہیے۔ قربانی کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیجئے، عقیدہ توحید کا سبق لے کر جائیے۔ اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، توحید کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ جو ہوگا وہ قربانی کے مسائل پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنے بالوں کو کاٹ لیں، مثلا سر کے بال کو کاٹ لیں، زیر ناف بال مونڈ لیں، بغلوں کے بال اکھیڑ لیں، اسی طرح مونچھیں ان کو بھی پست کر لیں اور ناخن کو کاٹ لیں۔ جن لوگوں نے قربانی دینی ہے وہ یہ کام کر لیں، ان کے اوپر تو واجب ہے۔ اور جن لوگوں نے قربانی دینی نہیں، جو ابھی نابالغ ہیں، جن کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ بھی یہ کام کر لیں، اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اسی طرح ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر یکم ذی الحجہ کو یہ کام کر لیں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو غریبوں کی یہ قربانی ہے، عظیم موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ذی الحجہ کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔